حکومت آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مان رہی کہ خان صاحب کو جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے؟ مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی انہیں عدلیہ کا فیصلہ ماننا پڑے گا. کسی ایک شخص نے بھی عمران خان کی بیماری کے حوالے سے کوئی تمسخر نہیں اڑایا. نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے عمران خان نے خود کہا کہ جب یہ جیل جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں. تو اب عمران یہ مکافات عمل ہے نا. جو مذاق آپ اڑاتے ہیں وہ کل کو آپ کے چہرے پر ضرور آتا ہے. اسپتال منتقلی میں بیسکلی کیا حرج ہے؟ ان کے فرمودات پر عمل ہو رہا ہے نا کہ امیر کے لیے ہاسپٹل الگ، غریب کے لیے ہاسپٹل الگ، امیر کے لیے علاج الگ، غریب کے لیے علاج الگ. اور پھر الٹیمیٹلی ملاقات ہوئی ہے تو سارے تابعدار بچے بنے ہوئے ہیں. یہ عمران خان کی فتح نہیں ہے، یہ عمران خان کی شکست ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، کل کے بعد سے جو ہے وہ اب تک کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے اسپتال منتقل کیا جائے. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا لیکن اس پہ حکومت نہیں مان رہی اور آج حکومت نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ نظر ثانی بھی دائر کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی عمران خان صاحب کو جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اسپتال منتقل کیا جاتا ہے، کیونکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو سرکاری اسپتال میں منتقل کر دیں کہ شفا میں یا کہیں اور جو ہے وہ منتقل نہیں کرنا. اب ذرا اس پہ بات کریں گے کہ آخر کیا ہوگا، لیکن خبریں کچھ اس طرح سے بھی آ رہی ہیں کہ شاید خان صاحب نے کوئی ڈیل کی ہے اور یہ ڈیل کس شخصیت نے کروائی ہے ذرا اس پہ بات کریں گے. یہ کس نے کروائی ہے اور آگے تحریک انصاف کا لاہے عمل کیا ہوگا اور حکومت اس کے اوپر اب کیا سوچ رہی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ اب اپوزیشن والے بھی دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں. آج بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر سے، قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کے راجہ علامہ ناصر عباس اور محمود خانہ چکزئی. لیکن محمود خانہ چکزئی نے کہا، ہم بات کی اور انہوں نے کہا کہ شاید جو ہے ان ہاؤس کوئی تبدیلی ہوگی اور عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. انہی موضوعات پہ آج کے پروگرام میں بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو ذرا بات کر لیتے ہیں، کل کے بعد سے خبر آئی کہ عمران خان کو جیل سے اسپتال منتقل کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شام میں جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ کا بیان آتا ہے اور جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جیل رولز جو ہیں وہ ہر قیدی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ عمران خان کے لیے بھی وہی ہونے چاہیے. یعنی کہ حکومت آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مان رہی کہ خان صاحب کو جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے گا. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے نقطہ تو قانونی نکالا ہے جی، اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی اگر حکومت کہہ رہی ہے، عدالت کہہ رہی ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹل پہ تو نہیں ہو سکتے نا. اچھا، تو سرکاری ہاسپٹل میں جائیں. اب اس بات سے کوئی پی ٹی آئی خوش نہیں ہے کیونکہ وہ تو سوچ رہے تھے کہ خان صاحب کے درشن ہوں گے، خان صاحب کی تصویر سامنے آئے گی اور پتہ چلے گا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. تو وہ والے مناظر نہیں ہوئے. یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہو رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی انہیں عدلیہ کا فیصلہ ماننا پڑے گا. اس لیے ماننا پڑے گا کہ حکومت خود تائید کر رہی ہے. حکومت خود اس فیصلے کی شان میں زمین آسمان کے قلابے وہ میں آپ نے دیکھ لیا ہے طارق فضل چودھری، رانا ثناء اللہ، سب کے بیانات وہ آ تو رہے ہیں. اتنے مطمئن بیٹھے ہیں جیسے فیصلہ حکومت کی مرضی سے، ان کی مشاورت سے ہوا ہے. اچھا، کوئی پینک ہمیں وہاں نہیں نظر آ رہا. وہ کہہ رہے ہیں جی بہت اچھا عدالت نے فیصلہ دیا ہے اور تالیاں بجانی چاہیے. لیکن کل سے اب تک ایک بات کی داد دینی چاہیے اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، لیڈروں، قیادت، پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، قیادت، کارکن، ان کو ایک بات کی داد دینی چاہیے. کسی ایک شخص نے بھی عمران خان کی بیماری کے حوالے سے کوئی تمسخر نہیں اڑایا. کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ان کی بیماری کا مذاق اڑایا جائے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈرامے کر رہے ہیں اور یہ ڈیل کے چکر میں ہیں. اس طرح کی بات نہیں کی. یہ رویہ تحریک انصاف کے رویے سے کتنا مختلف ہے. آپ سوچیے کتنا مختلف ہے. تحریک انصاف کا رویہ بیماریوں کے متعلق کیا رہا ہے، بہت ضروری ہے اس پہ بات کرنا. کہ یہ وقت ہم پلٹ جاتا ہے. آج یہ ہے، کل کو کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا. بیگم کلثوم نواز بستر مرگ پر تھی، دروازے پر ہسپتال کے ٹھڈے مارے گئے. ایک شخص جعلی ڈاکٹر کا کوٹ پہن کے اندر گھس گیا کہ وہ زندہ ہیں یا انتقال فرما گئے ہیں.
نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے عمران خان نے خود کہا ہاں جی کہ جب یہ جیل جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں. تو اب عمران یہ مکافات عمل ہے نا, وہی عمران خان ہے, وہی جیل ہے. اور اب بیماری کا بہانہ تو نہیں کہنا چاہیے, میں بالکل نہیں کہتا, لیکن یہ اب سبق چلیں پہلی دفعہ نہیں سمجھتا, اب سبق سیکھ لینا چاہیے تحریک انصاف والوں کو. جو گالی آپ آج دیتے ہیں, جو مذاق آپ اڑاتے ہیں, وہ کل کو آپ کے چہرے پر ضرور آتا ہے. اچھا عمار صاحب, ہم مذاق کی بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, چلیں تحریک انصاف والوں نے یہ چیز کی, لیکن اب مسلم لیگ نون جیسے چاہتی ہے کہ عمران خان کے بارے میں ان کی صحت کے حوالے سے سب نے ایک اچھے میسیجز دیے, ہم نے دیکھا, لیکن اسپتال منتقلی میں بیسکلی کیا حرج ہے, منتقل کر دینا چاہیے. جب عمران خان صاحب کی طبیعت خراب ہے, وہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, جیسے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کیا یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ باقی قیدیوں کے لیے بھی ہوگا, تو باقی قیدیوں کے لیے تو چلیں ٹھیک ہے ہوگی یہ چیز, لیکن عمران خان صاحب تو ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. لیکن عمران خان خود ہی تو کہتے تھے کہ امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے لیکن وہ قانون نہیں ہوا الگ. نا. نہیں, ان کے فرمودات پر عمل ہو رہا ہے نا, کہ امیر کے لیے ہاسپٹل الگ, غریب کے لیے ہاسپٹل الگ, امیر کے لیے علاج الگ, غریب کے لیے علاج الگ. یہ تو عمران خان نے ہمیں سبق سکھایا ہے نا, کہ اگر عام آدمی کا علاج سرکاری ہسپتال میں ہو سکتا ہے تو سابق وزیر اعظم کا کیوں نہیں ہو سکتا. اب جس طرح میں بات کر رہا ہوں یہ عمران خان کے فرمودات ہیں نا, میں نے تو یہ بات نہیں کی. تو اب جب یہ ساری سچویشن آئی ہے اور ایک قانونی نقطہ موجود ہے کہ اگر سپریم کورٹ کہے گی تو پھر آپ کو سرکاری ہسپتال میں جانا ہے, تو قانون کا احترام کرنے میں کیا مسئلہ ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل میں کیا ہو رہا ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل, اور خاص طور پہ شفا انٹرنیشنل کا ہی ذکر کیوں ہو رہا ہے. 10,000 اور ہاسپٹل ہے یہاں پہ, معروف ہاسپٹل ہے, بہت اچھا ہاسپٹل ہے, وہاں کیوں نہیں جانا. شفا انٹرنیشنل جانا ہے, اور یہ کب کی ضد ہے, جب الشفا میں لے کے گئے تھے آئی ہاسپٹل میں. عمار صاحب کیوں شفا جانے کی ہی ضد کیوں ہے, کیونکہ عدالت نے تو یہ بات کی ہے کہ جہاں عمران خان صاحب کا علاج ہونا ہے اس کے باہر نہ کوئی میڈیا ٹاک ہوگی, نہ لوگوں کی گیدرنگ ہوگی, اور نہ ہی کوئی ایسی چیز باہر آ سکتی ہے. اس کے بعد سے دیکھا ہم نے سیکیورٹی بھی وہاں زیادہ ہائی الرٹ ہو گئی. تو اور یہ تحریک انصاف کو یہ داد دینی پڑے گی کہ کل کے بعد سے اب تک کوئی ایسی میڈیا ٹاک, کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. یہ دو مختلف موضوعات آپ نے ڈسکس کر دیے ہیں. پہلی تو بات یہ شفا انٹرنیشنل کے ہاسپٹل سے, اس بات میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کہ پاکستان کا سب سے اچھا ہاسپٹل شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے. اس کی پرائس بھی اسی حساب سے ہے, لیکن وہ پاکستان کا سب سے اچھا ہاسپٹل ہے. اور ظاہر ہے کسی بھی مریض جو کہ افورڈ کر سکتا ہو تو اس کی خواہش یہی ہوگی کہ سب سے اچھی جگہ سے علاج کرائے. تو یہ تو شفا انٹرنیشنل کی معیار ہے. الشفا ہاسپٹل, آئی ہاسپٹل صرف آنکھوں کا علاج کرتا تھا, یہاں ہر بیماری کے اسپیشلسٹ موجود ہیں, اور پاکستان کے سب سے اچھے اسپیشلسٹ موجود ہیں. ظاہر ہے ان کی خواہش یہ ہوگی کہ عمران خان کو مختلف قسم کی بیماریوں کے بارے میں سن رہے ہیں, ان سب کا علاج ایک ہی جگہ ہو. ایک دفعہ تماشا لگتا ہے, الشفا لے کے جاتے ہیں, پھر کسی اور ہاسپٹل, تو پھر میڈیکل بورڈ بنتا ہے, تو ایک ہی جگہ سارے علاج ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے خاموش کیوں ہو گئے. اب اس پہ ہم وہ بات کر سکتے ہیں جو تحریک انصاف نے ہمیشہ کی ہے, کہ بھائی ڈیل ہوئی ہے اور بڑے واضح شواہد موجود ہیں. اچھا بھائی وہ کہتے تھے نا کہ بھائی ڈیل, اور جو بیمار ہوتا ہے وہ ڈیل کے لیے ہوتا ہے, تو وہی بات اب ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان سے کیا ڈیمانڈ تھی. آپ اداروں کے خلاف بات نہیں کریں گے, آپ پاکستان اینٹی اسٹیٹ گفتگو نہیں کریں گے, آپ کسی اعلیٰ عہدے سرکاری آفیسر کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, آپ میڈیا ٹاک نہیں کریں گے, آپ ہنگامہ آرائی نہیں کریں گے, آپ جو ہے انتشار نہیں پھیلائیں گے. یہی تھی, اور یہ نہیں مانتے تھے. آپ کو یاد ہے عمران خان کی سسٹر سے جب لاسٹ دفعہ ملاقات کرائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں, اور بعد میں آ کر آرمی چیف کے بارے میں انہوں نے کیا گفتگو کی ٹویٹر میں. پھر ملاقات, پھر پتہ چلا کہ 9 مہینے تک ملاقات ہی نہیں ہوئی, اور پھر الٹیمیٹلی ملاقات ہوئی ہے. تو سارے تابعدار بچے بنے ہوئے ہیں. یہ عمران خان کی فتح نہیں ہے, یہ عمران خان کی شکست ہے. جو بیانیہ انہوں نے بنایا تھا اس بیانیے کی شکست ہو چکی ہے. یہ تحریک انصاف کے ورکر کو آہستہ آہستہ اس کا ادراک ہوگا. اچھا عمار صاحب, میں اس پوائنٹ کی طرف بعد میں آتی ہوں, لیکن میں پہلے آپ سے یہ پوچھ لوں, یہ ڈیل اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے, تو ڈیل کس نے کروائی ہے, کون سی ایسی شخصیت ہے جس نے جو ڈیل کروا سکتا ہے. اچھا بہت سارے اس میں امپورٹنٹ لوگ ہیں. بڑا اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی
اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، حتمی بات نہیں، جی جی لیکن بیرسٹر گوہر سے ان کی ملاقات ہوئی. کئی مرتبہ ہوئی. علیمہ خان بہت ووکل تھیں، خاموش ہیں، ان کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. لیکن ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں بشریٰ بی بی کا بہت اہم رول ہے. اس کی ثبوت اس کا یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک سٹیج آئی، عمران خان کو لگا کہ باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور کروڑوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا اور انقلاب آنے والا ہے. پھر ظاہر ہے یہ خبریں تو نہیں پہنچتی ہوں گی نا کہ علیمہ خان کے ساتھ 13 لوگ وہاں پر پہنچے ہیں. سہیل آفریدی آئے، حاضری لگا کر چلے گئے، نہ وہ ایم این اے آئے، نہ ایم پی اے آئے، نہ کارکن آئے، 20 لوگ جمع ہیں وہاں پہ. تو پھر عمران خان جیل آدمی کو تھکا دیتی ہے. پھر آپ کو پتا ہوگا کہ بشریٰ بی بی کی بہن سے ملاقات ہوئی ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ شروع ہوا. تو پیوٹل رول اس پہ بشریٰ بی بی کا لگتا ہے اور انہوں نے رستہ یہ عمران خان کو بتا کے صاف کیا ہے کہ یہ جو باہر والے ہیں ان سے کچھ نہیں ہونا، ہمیں پھر کہیں نہ کہیں کچھ تسلیم کرنا پڑے گا. اچھا، حکومت تو کہتی ہے کہ عمران خان اگر اسپتال منتقل بھی کیے جائیں گے، آج میں طلال چودھری کو سن رہی تھی، انہوں نے کہا اگر منتقل کیے بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے جانا دوبارہ اڈیالہ ہی ہے. تو پھر یہ ڈیل اور جو این آر او کی بات ہوتی ہے، این آر او ڈیل تو تب ہونا جب ان کی کسی کیس میں کوئی ضمانت ہو یا کسی کیس میں ان کو کوئی ایسی فیور مل جائے، تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیل ہے. کیونکہ تحریک انصاف والے خود تو بیرسٹر گوہر نے بھی کہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے کہ ڈیل ہے، وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے اصولوں پہ سمجھوتا کر لیا ہے، وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، وہ کہیں گے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں پڑ گئے. یہ تو نہیں کہیں گے نا. وہ تو پولیٹیکل بیانیہ ہے کہ بھئی ہم نے ڈیل نہیں کی، لیکن اچانک عمران خان کو سہولتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیل انتہائی تکلیف دہ چیز ہے. وہاں پر آدمی کو بڑی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ واحد ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آدمی آزاد ہو جائے. وہاں چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈس جی، اور آپ کو کمبل مل جائے، آپ کو گھر کا کھانا مل جائے، آپ کو دوائی مل جائے، آپ کو ڈاکٹر دیکھ لیں. تو یہ مطالبہ کہ آپ ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں، وہاں سارے ڈاکٹر آپ کو دیکھ لیں، یہ ایک طرح کی سہولت ہے. لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اسپتال میں جا کے عمران خان دندناتے نہیں پھریں گے. ان کا رول، اس کا جو ان کا وہ ایک قیدی کی طرح ہوں گے. سب جیل ہوگا، اس کے گرد پہرا ہوگا، باہر پولیس والے کھڑے ہوں گے، اندر باہر جانے والے کی تلاشی ہوا کرے گی. تو وہ قیدی ہوں گے اور جب وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ صحت یاب ہوں گے تو وہ پھر اڈیالہ جیل ہوں گے. اس پہ بھی آمین کہیے تاکہ پتہ چلے لوگوں کو. بالکل ایسے ہی ہمارے ساتھ بالکل ایسے ہی آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے ملک کے وزیر اعظم ہیں اور ہمارے صاحب دیکھیں جس طرح باقی وزیر اعظم کو جو ہے نا تھوڑی فیور ملی تھی تو ان کو بھی مل جانی چاہیے اگر وہ ہاں مان لیتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہ چیز. اچھا، اب اگر ہم بات کریں ہمارے صاحب کہ مٹھائیاں کھا لی گئیں، کچھ لوگ روئے بھی، تو وہ پھر کیا ہے؟ بہت جلدی مٹھائی نہیں کھا لی کیونکہ فیصلہ تو ریٹن آرڈر تو آیا نہیں ہے. وہ تھوڑا سا نا ریٹن آرڈر آ گیا ہے. ویسے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا تحریک انصاف والے مٹھائیاں جلدی کھا لیتے ہیں. اچھا، انہیں یہ لگتا ہے کہ بھائی اب بس کپتان وزیر اعظم بن گیا. اچھا، تو ابھی تو اس میں بہت سارے مرحلے باقی ہیں. لیکن آج جو بلاول بھٹو کی محمود خان اچکزئی کے ساتھ اور علامہ راجہ ناصر عباس کے ساتھ ملاقات ہوئی، امپورٹنٹ ملاقات ہے. اور محمود خان اچکزئی نے یہ کہا بھی ساتھ کہ بھئی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے اور جب ہمارے بہت اچھے رپورٹر ہیں لقمان شاہ، انہوں نے کہا کہ پھر کوئی ان ہاؤس چینج ہوگی تو انہوں نے اس کی طرف اسبات کا اشارہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ ان ہاؤس میں اندر سے دوسرا شہباز شریف کون ہوگا. اس کا جواب انہوں نے دینے سے اعتراض کیا. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں لائن لگا لیں، سارے کے سارے اس سے زیادہ تابع داری کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. تو ویسے کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ قومی حکومت بنے گی؟ کوئی اس طرح کی بھی بات آ رہی ہے؟ بہت جلدی اس ڈیسیجن پہ پہنچ رہے ہیں. مطلب ابھی مجھے فوری طور پہ اس کا کوئی امکان نہیں لگ رہا. ابھی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کو ایک تھوڑی سی سہولت ملی ہے. یہ ٹیسٹ کیس ہے. ان کے تابع داری کا لیول چیک ہو رہا ہے. آپ کتنے تابع دار ہو گئے ہیں، آپ کتنے فرما بردار ہو گئے ہیں، آپ کتنے نادم ہیں اپنی حرکتوں کے اوپر. اور اگر وہ تھوڑے سے عرصے کے بعد اسی طرح تابع داری دکھاتے رہے
تو شاید ہو سکتا ہے کوئی دوسرا گھوڑا سامنے آ جائے. وہ نئی مشرف بٹ صاحب جو ہیں اچھی خبریں دیتے ہیں، ان کی میں آج خبر سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ 14 اگست پہ خان صاحب کو جیل میں کیک بھی بھجوایا گیا ہے. تو پتہ نہیں اب کیک سے آگے بھی جو ہے وہ پھر کوئی نہ کوئی فیور تو دیں گے. اور عمل یہ ایسی فیوریں ہو سکتی ہے نا کہ کیک بھجوا دیا، پیسٹریاں بھجوا دیں، دودھ پتی منگوا دی، اسی طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دم ہی سب کچھ ختم ہو جائے. اگر یہ ایک دم یہ سب کچھ ختم ہوگا تو یاد رکھیے سالوں کا پروسیس ہے، ایک دن میں نہیں ہوگا. تو ابھی وزیر اعظم بننے میں عمران خان کے کافی وقت لگتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم دوبارہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.